الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم. محترم علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، اور اگر آواز پہنچ رہی ہے تو میری محترم ماں اور بہنوں، میں نے ابھی آپ کے سامنے خطبے کے بعد ایک آیت کریمہ پیش کی ہے جس میں اللہ جل شانہ نے ایک جلیل القدر پیغمبر بنی اسرائیل کے جد اعلیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا منظر بیان فرمایا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے انتقال کا جب وقت ہوا، انہوں نے اپنے بچوں کو بلا کر ان سے کچھ سوال کیا ہے اور انہوں نے جواب دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اس کو ذکر فرمایا. ارشاد فرمایا کہ ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت موجود تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا، اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ ما تعبدون من بعدی، تم لوگ میرے بعد کس چیز کی عبادت کرو گے. قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. ان سب نے یہ کہا کہ اے ابا جان، ہم اس اللہ کی عبادت کریں گے جو آپ کا معبود ہے، آپ کے آباء و اجداد حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم کا معبود ہے، جو ایک معبود ہے. اللہ جل شانہ نے ہزاروں سال پہلے پیش آنے والے اس واقعے کو قرآن پاک میں ذکر فرمایا. حضرت یعقوب علیہ السلام خود پیغمبر ہیں، وہ صاحبزادے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے، وہ بھی پیغمبر ہیں، اور وہ صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، وہ بھی پیغمبر ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں. اور خود حضرت یعقوب کی اولاد میں کم از کم حضرت یوسف علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں. اور مختلف اقوال ہیں، بعض حضرات تو تمام بیٹوں کو نبی بتلاتے ہیں، لیکن بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، ایک صاحبزادے اور نبی تھے. نبیوں کا گھرانہ ہے، 3 پشت سے نبوت چلی آ رہی ہے اور آگے بھی منتقل ہوئی ہے. اس باپ کو اپنے انتقال کے وقت اپنی اولاد کے بارے میں فکر ہے تو کس چیز کی ہے. یہ نہیں پوچھا کہ تم لوگ میرے انتقال کے بعد کس طرح زندگی بسر کرو گے، تمہاری معیشت کا کیا انتظام ہوگا، تمہاری کمائی کا کیا ذریعہ ہوگا، تمہاری رہائش کا مسئلہ کیسے حل ہوگا. اتنا بڑا خاندان ہے، سب کے لیے الگ الگ مکانات ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، کچھ نہیں. صرف ایک فکر ہے کہ میرے انتقال کے بعد تم عبادت کس کی کرو گے. پیغمبر علیہ السلام نے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان بیٹوں کی خود تربیت فرمائی ہے.
پالا ہے، پوسا ہے۔ نبی کی گود میں پلنے والے بیٹوں سے نبی یہ پوچھ رہا ہے کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اور بیٹوں نے جواب میں اپنے باپ کو مطمئن کیا کہ ابا جان آپ اطمینان رکھیں، ہم اپنا راستہ بدلیں گے نہیں، ہم اسی خدا واحد کی عبادت کریں گے جو معبود ہے آپ کا، آپ کے آباء و اجداد کا، جو ایک معبود ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، اس آیت کریمہ میں ہمیں یہ روشنی ملتی ہے کہ ایک باپ کو اپنی اولاد کے لیے اصل فکر کس چیز کی ہونی چاہیے، اس کے لیے اپنی اولاد کے سلسلے میں سب سے اہم مسئلہ کیا ہے، کس چیز پر اس کو توجہ دینی چاہیے۔ آج کا یہ جلسہ دینی تعلیمی بیداری اور اصلاح معاشرہ کانفرنس کے نام سے منعقد کیا گیا ہے۔ اس وقت پورے ملک میں آل انڈیا دینی تعلیمی بورڈ، جو جمعیت علماء ہند کے ماتحت کام کرنے والا ادارہ ہے، اس کی طرف سے پورے ملک میں تعلیمی بیداری عشرہ منایا جا رہا ہے، جس کا آج آخری دن ہے، 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک، اور بعض صوبوں میں بعد میں بھی اس قسم کے پروگرام ہوں گے۔ یہ فیصلہ آل انڈیا دینی تعلیمی بورڈ کی ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ میں کیا گیا۔ اس ضرورت کا احساس کیوں ہوا اور کیوں بیک وقت پورے ملک میں یہ مہم چھیڑی گئی؟ وجہ یہ ہے کہ آج ملت کی طرف سے اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں جو ذمہ داری ہے، اس میں غفلت برتی جا رہی ہے۔ تعلیم کا گراف تو اونچا ہو رہا ہے، ناخواندگی کے مقابلے میں خواندگی بڑھ رہی ہے، بچوں کو تعلیم دلائی جا رہی ہے، اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے، اب بظاہر معیار تعلیم بھی بڑھ رہا ہے، عمدہ عمارتیں بن رہی ہیں، نئے نئے نام رکھے جا رہے ہیں، خوبصورت لیبل لگائے جا رہے ہیں، تعلیم کے اوپر بے پناہ پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا اسی بنارس کی سرزمین میں سید حامد صاحب، جو مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے، انہوں نے کارپوریشن ہال میں کسی تقریب کے اندر یہ کہا تھا کہ ہر زمانہ کسی خاص چیز کی طرف منسوب ہوتا ہے، لیکن یہ دور ایجوکیشن ایج کہلاتا ہے۔ پہلے 100 سال میں جتنی تعلیمی ترقی ہوتی تھی، اب 10 سال میں اتنی تعلیمی ترقی ہو رہی ہے، اور جو ٹیکنالوجی ترقی کرتی جا رہی ہے، علم کے ذرائع آسان سے آسان ہوتے چلے جا رہے ہیں، علم کی مقدار بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ چنانچہ آج ایک چھوٹی سی چپس کے اندر ہزاروں کتابیں مطبوعہ شکل کے اندر، حروف کی شکل میں، یا ایک سی ڈی میں ہزاروں کتابیں آواز کی شکل میں محفوظ ہو کر ایک ڈبیا میں رکھی جا سکتی ہے، اور چھوٹے سے لیپ ٹاپ میں آدمی پوری دنیا کی کتابوں کا مطالعہ بیٹھ کے کر سکتا ہے۔ کوئی ایک چیز ٹائپ کیجئے، گوگل پہ لے جائیے، اور اس کے سلسلے میں پوری دنیا کی معلومات آپ کو چند منٹوں کے اندر مل جائے گی۔ ذرائع علم بھی بڑھتے جا رہے ہیں، پڑھنے والوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ انسانی اور اخلاقی قدروں میں اسی رفتار سے زوال بھی آتا جا رہا ہے، اخلاق گرتے جا رہے ہیں، معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن علم کی جو خاصیت ہے اور علم کا جو ثمرہ ہے، آدمی کے دل میں روشنی پیدا ہو، اپنی حقیقت کا ادراک اسے حاصل ہو، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے، جیسا کہ ابھی حضرت مولانا محمد طلحہ صاحب بیان فرما رہے تھے کہ اپنی تخلیق کے مقصد کو جانے، اپنے پیدائش کے مقصد کو سمجھے، کس لیے مجھے دنیا میں بھیجا گیا ہے،
میری کیا ذمہ داریاں ہیں، میرے کیا فرائض ہیں، ان کو سمجھے، چاہے ان فرائض کا تعلق خالق سے ہو چاہے مخلوق سے ہو، اللہ کے کیا حقوق ہیں ہمارے ذمے، ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، چھوٹوں کے کیا حقوق ہیں، بڑوں کے کیا حقوق ہیں، خود اپنی ذات کے کیا حقوق ہیں، یہ شعور پیدا ہو، اس کا احساس پیدا ہو اور ان کو ادا کرنے کا جذبہ پیدا ہو، یہ چیزیں اسی رفتار سے گھٹتی جا رہی ہیں۔ آدمی اغراض کا اور ضروریات کا ایک مجموعہ بنتا چلا جا رہا ہے، خود غرضی پیدا ہو رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، ایثار اور فرض شناسی اسی رفتار سے گھٹتی چلی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج صرف تعلیمی بیداری کی آواز نہیں لگائی جا رہی ہے، بلکہ دینی تعلیمی بیداری کی آواز لگائی جا رہی ہے۔ یہ علم جس سے انسان اپنے اللہ کو پہچانے، اپنے رسول کو پہچانے، اپنے پیدائش کے مقصد کو جانے، آخرت کو سمجھے، اپنے عقائد کو درست کرے، اپنے اخلاق کو درست کرے، اپنے معاملات کو درست کرے، یہ تعلیم کالج یونیورسٹیوں میں اور ان دنیاوی ڈگریوں میں نہیں ملے گی، یہ ملے گی اس کو مکتب میں، یہ ملے گی مدرسے میں، یہ ملے گی دیندار ماؤں کی گود میں، یہ ملے گی مشائخ اور علماء کی مجلسوں میں، دیندار لوگوں کی صحبت میں۔ اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے سرپرست حضرات اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں۔ جہاں تک بچے کی پرورش کا تعلق ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں انسان کی 3 بنیادی ضرورتیں ہیں، روٹی، کپڑا اور مکان۔ تو روٹی، کپڑا اور مکان یہ تو ہر انسان کی ضرورت ہے، وہ اللہ کو ماننے والا ہو یا اللہ کا باغی ہو، خدا کی عبادت کرنے والا ہو، خدا واحد کی عبادت کرنے والا ہو، یا 360 بتوں کی پوجا کرنے والا ہو۔ یہ ضرورتیں جسمانی ضرورتیں ہیں اور ہر انسان کی مشترک ضرورتیں ہیں۔ یہاں سوال ان ضرورتوں کا ہے جو ایک کلمہ گو بچے کے لیے، ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے والے بچے کی جو ضرورت ہے، وہ ضرورت ہے اس کی بنیادی دینی تعلیم کی۔ ذرائع تعلیم اور اسکول اور کالج جس رفتار سے ترقی کرتے جا رہے ہیں، اسی رفتار سے دینی تعلیم کے اندر کمی آتی جا رہی ہے۔ ہمارے بچپن میں عام طور سے یہ انگلش میڈیم اسکول نہیں تھے، نرسری اسکول نہیں تھے، یہ خوبصورت عمارتیں نہیں تھیں، بلکہ پرانی عمارتوں کے اندر حافظ صاحب، مولوی صاحب، ماسٹر صاحب کے سامنے بیٹھ کر دینی تعلیم کا رسالہ، تعلیم الاسلام، مصباح المکاتب، جنرل سائنس، اس طرح کی کتابیں پڑھائی جاتی تھیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ابتدا سے بچوں کو کلمہ یاد کرایا جاتا تھا، ساتوں کلمہ یاد کرایا جاتا تھا، وضو کا طریقہ سکھایا جاتا تھا، قرآن کی سورتیں یاد کرائی جاتی تھیں، اور باقاعدہ نصاب کا ایک جز تھا کہ ہفتے میں 1 دن 15 دن پر درسگاہ میں ایک امام متعین کیا جاتا تو انہی طلبہ میں سے، اور بچوں کی صف لگا کر نماز کی باقاعدہ مشق کرائی جاتی تھی۔ بچہ درجہ سوم میں پڑھ رہا ہے، لیکن نماز کی مشق ہو رہی ہے، وضو کے فرائض کو جانتا ہے، طہارت کے ضروری مسائل کو جانتا ہے، کلمے کو جانتا ہے، کن چیزوں کا ماننا ایک مسلمان کے لیے ضروری، اس کی تفصیلات کو جانتا ہے۔ قرآن ساتھ میں ختم ہوتا تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ گھر کے اندر ہماری مائیں بہنیں بچوں کو اور بچیوں کو قرآن پڑھانے کا مستقل نظام رکھتی تھی۔ ہر 2-4 گھر کے بعد ایک خاتون اپنے یہاں بچیوں کو قرآن پڑھانے کے لیے صبح سے لے کر شام تک باقاعدہ تعلیم کا نظم رکھتی تھیں۔ یہ بچیاں گھروں کے اندر آ کر امور خانہ داری بھی سیکھتی تھیں، گرہستی کا نظام بھی سیکھتی تھیں، اپنی معلمات کی خدمت بھی کرتی تھیں، اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک بھی پڑھتی تھیں۔ ان کو یہ بھی بتایا جاتا تھا کہ تمہارا دوپٹہ کیسے ہونا چاہیے، تمہارا کرتا کیسا ہونا چاہیے، تمہیں راستے میں کیسے چلنا چاہیے، تمہیں بڑوں سے کس طرح بات کرنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ
گھر کے اندر بچہ ہے، ماں ہیں، دادی ہیں، پھوپھی ہیں، بچے کے ایک ایک عمل کی نگرانی کرتی تھی۔ اگر بچے نے جھوٹ بولا تو فوراً اس کو متنبہ کیا جاتا تھا، کیا کہا تم نے، کیا جھوٹ بولا، جھوٹ بولنے کی یہ سزا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ اگر کوئی بچہ کسی کی کوئی چیز بغیر اجازت کے ہاتھ لگا دے تو آخرت کا اور حساب کتاب کا اتنا خوف اس کے دماغ میں بیٹھا دیا جاتا تھا کہ اگر اس کو تسلی دی جائے کہ چلو کوئی بات نہیں ہے، تم اجازت لے لو، اس کو اطمینان نہیں ہوتا تھا کہ نہیں اللہ میں کہ جائیں گے تو ہماری پکڑ ہوگی۔ کچھ جھوٹی سچی باتیں بھی بیان کی جاتی تھی، لیکن بنیادی چیز یہ ہوتی تھی کہ بچپن سے بچوں کے دل میں اللہ کا خوف، آخرت کی جواب دہی، گناہوں کے نقصانات، بڑوں کی خدمت کرنے کا ثواب اور اس کے فائدے بیٹھ جاتے تھے۔ میں یہ ساری باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تعلیمی بیداری کا صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ اپنے بچے کو تعلیم گاہ میں داخل کر دیں۔ تعلیم کا جو مقصد ہے کہ بچے کے کچے ذہن کو ابتدا سے دین کے سانچے میں ڈھالا جائے۔ کچھ چیزیں کتابوں سے سکھلائی جاتی ہیں، کچھ چیزیں عمل کے ذریعے سکھائی جاتی ہیں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تربیت فرمائی اور ہمیں سکھلایا ہے۔ حضرت عمر ابن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب ہیں۔ ربیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی خاتون سے نکاح کرے اور پہلے سے اس کی گود میں کوئی لڑکا یا لڑکی ہے اور یہ اس کی پرورش کرے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجیت میں تھی، ان کے انتقال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح فرمایا۔ اس وقت ان کی دو بیٹیاں، ایک زینب اور ایک غالباً برہ نام تھا اور ایک عمر، لڑکے یہ تھے۔ تو حضرت عمر ابن ابی سلمہ چھوٹے سے تھے۔ روایت ترمذی شریف میں شمائل کے اندر فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پرورش پاتا تھا۔ وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، میرا ہاتھ کھانے کی رکابی میں چاروں طرف چلتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، یا بنیہ کل بسم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، بیٹے بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھایا کرو، داہنے ہاتھ سے کھایا کرو اور اپنے قریب سے کھایا کرو۔ فرماتے ہیں فما کانت تلک طعمتی بعد ذالک، پھر ہمیشہ میں نے اسی طریقے کے مطابق کھانا کھایا، یہی میری عادت بن گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی تربیت کی اپنے ساتھ بیٹھا کر۔ آج گھروں کے اندر بچوں کی تربیت کا نظام بالکل نہیں ہے، اور جب سے یہ موبائل آ گیا ہے اور خاص طور سے انٹرنیٹ والا موبائل، اس نے تو ستیہ ناش کر دیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے جن کے اندر شعور بھی نہیں ہے، وہ بھی ہاتھ میں موبائل لیے ہوئے کھیل رہے ہیں، اور ماں باپ بھی ان کو چپ کرانے کے لیے ان کے ہاتھ میں موبائل تھما دیتے ہیں۔ یہ شیطان کا پٹارا ابتدا سے ان کے ذہن کو خراب کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ماں کی گود سب سے پہلی درسگاہ ہے۔ اس وقت میری مائیں بہنیں بھی مخاطب ہیں۔ میں اس وقت اس موضوع کو اسی لیے چھیڑ رہا ہوں کہ ان کو بھی اپنی ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے۔ بچوں کی تربیت کریں، ان کو اسلامی آداب سکھلائیں۔ چھوٹے بچے پیشاب کر کے ویسے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، طہارت کی عادت ڈالنی چاہیے۔ ستر کھلا رہتا ہے، ان کو اگرچہ وہ ابھی چھوٹے ہیں، بچے ہیں، لیکن ابھی سے ان کو سمجھایا جائے کہ ننگا ہونا بری بات ہے۔ کوئی گندی بات ان کی زبان سے نکلے فوراً ان کو ٹوکیں، گالی ان کی زبان پہ نہیں آئے۔ کوئی بچہ جھوٹ بولے فوراً ٹوکیں، کسی کی شکایت آ کر کرے فوراً متنبہ کریں کہ بیٹا یہ چغلی ہے، یہ غیبت ہے۔ غیبت کرنے کا بڑا گناہ ہوتا ہے، لیکن معاف کریں، تربیت ہم اس وقت کریں گے جبکہ خود بھی اس پر عمل کر رہے ہوں۔ نماز کے لیے اس وقت کہیں گے جب خود بھی نماز پڑھ رہے ہوں۔ اگر باپ گالی بکنے والا ہو،
ماں گندے الفاظ استعمال کرنے والی ہو تو پھر اپنے بچے کو گالی دینے سے اور گندے الفاظ استعمال کرنے سے کیسے بچائے گی؟ اس لیے اپنے بچوں کی تربیت کرنے کے لیے اپنے عمل کے اوپر بھی نگاہ رکھنی ہوگی۔ بچہ اپنے ماں باپ کو دیکھ کر، اپنے بڑے بھائی بہنوں کو دیکھ کر ان کی نقل کرتا ہے، انہی سے سیکھتا ہے، جس کی کھلی مثال یہ ہے کہ بچے کی کوئی زبان نہیں ہوتی۔ جس ماحول میں بچہ پیدا ہوتا ہے، پلتا ہے، بڑھتا ہے، وہی اس کی زبان ہو جاتی ہے، اور زبان کو مادری زبان کہا جاتا ہے، یعنی ماں سے اس نے سیکھا ہے۔ جس طرح بچہ ماں سے زبان سیکھتا ہے، اسی طریقے سے وہ ماں سے ہر چیز کو سیکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یہودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت سلیمہ لے کر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، یا نصرانی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی اور آتش پرست بنا دیتے ہیں۔ بنانے کا مطلب کیا ہے؟ کیا ماں باپ کہتے ہیں کہ تم یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ؟ نہیں، جس ماحول میں بچے نے آنکھ کھولی ہے، اپنے ماں باپ کو جس مذہب پر اس نے پایا ہے، اسی مذہب کو وہ پیرو بن جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اپنے ماں باپ کو، اپنے گھر والوں کو جن عادات اور اطوار اور اخلاق و معاملات کا پیرو دیکھے گا، عامل دیکھے گا، وہی چیز اس کے اندر اثر کرے گی۔ تو بچے کی تربیت اور اس کی تعلیم کا پہلا گہوارہ اس کا گھر ہے، اس کی ماں کی گود ہے، یہیں سے اس کی پہلی تعلیم ہونی چاہیے۔ اسلامی تعلیم ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دی جائے۔ کیا بات ہے؟ سب سے پہلی آواز اس کے کان میں اللہ کے نام کی پڑھنی چاہیے، وحدانیت کی پکار سب سے پہلے اس کے کان میں جانی چاہیے، کوئی دوسری آواز پہنچنے سے پہلے، تاکہ اس کا کان اللہ کے نام سے آشنا ہو۔ اور بچوں کی فطرت سلیم ہوتی ہے، اگر اس وقت ان کو صحیح لائن دی گئی، اچھی باتیں سکھائی گئیں، اچھے عادات و اطوار سکھلائے گئے، آداب سکھلائے گئے، بچہ گھر میں داخل ہو اس کو سلام سکھلایا جائے، بیٹا سلام کر کے گھر میں آیا کرو، فلاں بڑی ہیں ان کو سلام کرو، ان سے دعا کراؤ۔ اسی طرح کھانے پینے کے جو آداب ہیں ان پر عمل کرایا جائے، چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کرائی جائیں، سونے کی یہ دعا ہے، سو کر اٹھنے کی یہ دعا ہے، کھانا شروع کرنے کی یہ دعا ہے، کھانے سے فارغ ہونے کے بعد یہ دعا ہے۔ یہ تمام چیزیں بچپن میں بہت تیزی کے ساتھ محفوظ ہو جاتی ہیں، جس کلمہ بتایا جائے، کلمے کا مفہوم سکھایا جائے۔ تعلیم کا مقصد یہی ہے کہ ہمارا عقیدہ محفوظ ہو، ہمارا ایمان محفوظ ہو، اسلام کے احکام کو ہم جانیں اور ہماری زندگی اسلام کے احکام سے منور ہو۔ آج کتنے حضرات ہیں کہ جنہوں نے ابتدائی تعلیم مدرسے میں نہیں حاصل کی ہے، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں یا عصری درسگاہوں کے اندر تعلیم حاصل کی ہے، اور ان کو ابتدائی دینی تعلیم سے حصہ نہیں ملا، آج وہ نماز کے فرائض سے بھی واقف نہیں ہے، نماز جنازہ کا کیا طریقہ اس سے بھی واقف نہیں ہے، اسلام کی جو بنیادی عقیدے ان سے بھی واقف نہیں ہے۔ ایمان مفصل، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ 7 چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ایک چیز کے بارے میں بھی ذرہ برابر اگر شک ہو گیا تو ایمان سے خارج ہے۔ اللہ پر ایمان، اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان، اور خاص طور سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین اور اپنے پیغمبر ہونے پر ایمان، اللہ کی ساری آسمانی کتابوں کے برحق ہونے پر ایمان، اور قرآن کے اوپر کہ یہ اپنی اصلی شکل کے اندر موجود ہے، ہمارا ہادی ہے، رہبر ہے، ہماری ہدایت کا ذریعہ، اس پر ایمان۔ فرشتوں کے اوپر ایمان کہ اللہ کی ایک مخلوق ہے جن کو ملائکہ کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد تقدیر پر ایمان
کہ جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے اللہ کی طرف سے سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہے، جس کو تقدیر کہتے ہیں، اس میں ذرہ برابر کمی نہیں ہو سکتی۔ ہماری عمر بھی لکھی جا چکی ہے، ہماری روزی بھی لکھی جا چکی ہے، بھلا برا سب اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ ہمیں زندہ ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، آخرت کے اوپر ایمان۔ ان میں سے اگر کسی چیز کے اندر بھی کمی رہ گئی، شک پیدا ہو گیا، آدمی دائرہ ایمان سے خارج ہے۔ یہ تعلیم کہاں سکھائی جائے گی؟ یہ چیز کہاں پڑھائی جائے گی؟ ظاہر بات ہے کہ یہ مدارس اور مکاتب کے اندر دی جانے والی تعلیم ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس فریضے کو ہمیں محسوس کرنا چاہیے۔ ہر باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ کم از کم بنیادی دینی تعلیم اپنے بچے کو دلائے، اس کا عقیدہ درست کرے، اس کے ایمان کو درست کرے۔ میں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس واقعے کو قرآن پاک کی آیت کے حوالے سے آپ کے سامنے اسی لیے ذکر کیا ہے کہ باپ کی اصل فکر یہ ہونی چاہیے کہ میرے بچے کا ایمان درست ہے کہ نہیں، اس کا عقیدہ درست ہے کہ نہیں۔ چاہے معلومات کا اس کے پاس خزانہ ہو جائے، بڑی بڑی ڈگریاں اس کو مل جائیں، لیکن اگر اس کا عقیدہ مضبوط نہیں ہے، وحدانیت پر اس کا عقیدہ نہیں ہے، رسالت پر اس کا عقیدہ نہیں ہے، جڑ مضبوط نہیں ہے، تو کوئی بھی فتنہ اس کو متزلزل کر سکتا ہے۔ آپ حضرات اگر کچھ واقف ہیں تو آپ کو بتاؤں کہ ایک فتنہ ہندوستان میں قادیانیت کا اٹھا تھا۔ مرزا غلام محمد قادیانی پنجاب سے اٹھا، اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اور بہت سے جاہل اس کے دام فریب میں گرفتار ہو گئے، اور آج لاکھوں کی تعداد میں اس کے پیروکار ہندوستان، پاکستان اور یورپ کے اندر موجود ہیں۔ اور یہ اس طرح کے فتنے اٹھتے رہتے ہیں۔ چند سال سے ہندوستان میں اسی کے ہم رنگ ایک نیا فتنہ اٹھا ہے، اور وہ ہے شکیلیت کا فتنہ۔ شکیل بن حنیف کے نام سے دربھنگا کا رہنے والا ایک نوجوان، اس نے پہلے تو کچھ اپنی شکل صورت بنائی، اپنے آپ کو دینی اعتبار سے معتبر ٹھہرایا، بظاہر بہت دیندار، بہت نمازی، بہت اللہ والا۔ اس کے بعد اس نے آہستہ آہستہ پر پرزے نکالنے شروع کیے، اور اب کھلے طور پر وہ اپنے آپ کو عیسیٰ اور مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اب بڑی تیزی میں اس کا یہ فتنہ پھیل رہا ہے، اور کہاں سے پھیلتا ہے؟ عام طور سے کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والے طلبہ اور طالبات کے اندر اس کی دعوت چل رہی ہے، اور وہی بچے اس کا شکار ہوتے ہیں کہ جن کے پاس دینی تعلیم نہیں ہے، جو دینی تعلیم سے بے بہرا ہیں۔ علماء اس کے چنگل میں نہیں آتے، دینی علوم رکھنے والے اس کے جھانسے میں نہیں آتے۔ دینی جذبہ ہے لیکن دین کا علم نہیں ہے، دینی معلومات نہیں ہے، تو اپنے جال میں پھنسا لیتا ہے۔ اور آپ کے شہر بنارس کے اندر بھی بہت سے نوجوان اس کا شکار ہو چکے ہیں۔ اب ہمارے شمالی حصے کے، شمالی بنارس کے ہمارے کچھ نوجوان علماء اٹھے ہیں، اس سلسلے میں محنت کر رہے ہیں، اور دارالعلوم دیوبند کا جو شعبہ ہے تحفظ ختم نبوت کا، ان سے رابطے میں اس سلسلے میں کوششیں ہو رہی ہیں۔ اس سلسلے ابھی اجلاس بھی ہوا ہے، کچھ تربیتی اجتماع بھی ہو رہا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو نوجوان اس گمراہ جماعت کے چنگل میں پھنسے ہیں اور اس کا شکار بن گئے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ اپنے عقیدے، صحیح عقیدے کے بارے میں ان کو معلومات نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحیح عقیدہ کیا وہ نہیں جانتے، حضرت مہدی علیہ السلام کے بارے میں صحیح عقیدہ اسلامی وہ نہیں جانتے۔ جو بھی دعویٰ لے کر سامنے آ جائے اس کے جال کے اندر پھنس جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایمان کی حفاظت کے لیے، عقیدے کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس بنیادی دینی تعلیم ہونی چاہیے۔ اگر ہماری غفلت کی وجہ سے ہماری اولاد دینی علوم سے بے بہرا رہ گئی اور پھر وہ کسی فتنے کا شکار ہوئی تو ہم اپنے آپ کو بے قصور نہیں کہہ سکیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ فرمایا تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کے ماتحت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔
ذمہ دار کس چیز کا ہے؟ ذمہ داری کی نوعیت الگ الگ بیان کی گئی ہے۔ فرمایا کہ جو امام ہے، جو امیر ہے، جو حاکم ہے، وہ پوری رعایا کے ذمہ دار ہے۔ عورت اپنے شوہر کے گھر کے ساز و سامان کی ذمہ دار ہے۔ غلام اپنے آقا کے ساز و سامان کی نگرانی اور حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ تو نوعیت الگ الگ ہے۔ اسی طریقے سے گھر کا جو سربراہ ہے، باپ ہے، سرپرست ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے ماتحت اپنے بچوں کی، بیوی کی، گھر کے افراد کی دینی تربیت کرے، ان کا دینی مزاج بنائے، ان کو دینی علوم سے آراستہ کرے۔ آج تعلیم گاہوں کی تو کثرت ہو رہی ہے، لیکن اس جانب سے جو بنیادی چیز ہے اس میں بڑی غفلت پائی جا رہی ہے، سستی پائی جا رہی ہے۔ میرے بھائیو، بزرگوں، آپ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلائیں، علماء اس کی مخالفت نہیں کرتے۔ آپ ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، پروفیسر بنائیں، جو چاہیں بنائیں، لیکن جڑ مضبوط کرنے کے بعد، ورنہ جو خرابیاں سامنے آئیں گی آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ آپ کو یاد ہوگا مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے جو وائس چانسلر ہوتے ہیں مسلمان نام کے ہی ہوتے ہیں، ایک ڈاکٹر عبدالعلیم صاحب وائس چانسلر گزرے ہیں مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے۔ وہ ڈاکٹر حکیمی کے ڈاکٹر نہیں تھے بلکہ پی ایچ ڈی تھے، اور ان کے پی ایچ ڈی کا مقالہ کیا تھا، موضوع کیا تھا جس پر انہوں نے پی ایچ ڈی کی تھی اور ان کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری ملی؟ ان کا عنوان تھا قرآن جو اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ اس پر انہوں نے پی ایچ ڈی کیا تھا، ان کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری ملی تھی، اور پھر وہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے وائس چانسلر بنے۔ یہ ایک مسلمان اسلامی نام رکھنے والا، وہ تھیسس تیار کرتا ہے، مقالہ تیار کرتا ہے، اس کے جو اساتذہ اس کی نگرانی کرتے ہیں، اس کی منظوری دیتے ہیں، اس پر پی ایچ ڈی کی ڈگری سپرد کی جاتی ہے، اور عنوان کیا ہے؟ قرآن جو اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ اگر بچپن سے ہم نے دماغ میں یہ بات راسخ کر دی کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے، تو پھر آگے وہ ڈاکٹر بنے، پروفیسر بنے، اس کی بنیاد سے اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ دینی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے یہ صورتحال ہو گئی ہے۔ 2 سال پہلے مظفر نگر کے علاقے میں جو فسادات ہوئے تھے، جو تباہی آئی تھی، آپ حضرات نے سنا ہوگا، بہت سے اہل مدارس اور تنظیمیں ریلیف کے لیے ان علاقوں میں پہنچی ہیں۔ دیوبند، مظفر نگر، میرٹھ، سہارنپور، ان میں مدارس کا جال پھیلا ہوا ہے۔ جتنے مدارس ان چند ضلعوں کے اندر مل کر ہیں، مشرقی یو پی میں اتنے مساحت کے اندر اس کا 10واں حصہ بھی نہیں ہوں گے، لیکن اس کے باوجود دینی تعلیم سے عمومی دوری کی بنا پر صورتحال یہ تھی کہ دیہات میں جا کر بوڑھے لوگوں سے جب ان کے بارے میں ایمان اور عقیدے کے بارے میں سوال کیا گیا تو صورت یہ نکلی، ایک بوڑھے سے کسی نے پوچھا کہ آپ کس کی امت میں ہیں؟ تو بہت غور کر کے انہوں نے کہا ملائم سنگھ کی امت میں ہے۔ ایک مسلمان بوڑھے کا یہ جواب ہے۔ ہمارے دارالعلوم کے نائب محتمم مولانا عبدالخالق صاحب مدراسی بتلانے لگے، انہی ایام کی بات ہے، ایک جگہ نکاح کی مجلس میں شریک تھے، نوشاد بیٹھا ہوا تھا، نکاح میں کچھ دیر تھی، انہوں نے اس سے پوچھا کیا نام ہے بھائی؟ اس نے نام بتلایا، پوچھا کلمہ جانتے ہو؟ اس نے کلمہ کیا ہوتا ہے؟ کہ بھئی کلمہ طیبہ جانتے ہو کہ وہ کیا ہوتا ہے؟ کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ یہ تو میں نے کبھی سنا نہیں۔ شادی کی عمر کو پہنچ گیا ہے، نکاح کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، دنیا اس کو مسلمان جانتی ہے، لیکن وہ کلمہ کے بارے میں پوچھتا کہ یہ کیا ہوتا ہے، میں نے تو آج تک سنا نہیں۔ جس گھر میں کلمے کی آواز نہیں اٹھی ہے، بچپن سے والدین نے تعلیم نہیں دی ہے، آج جوان ہو گیا، نکاح ہو رہا ہے، لیکن کلمہ نہیں جانتا۔ اس لیے میرے بھائی ہم مطمئن ہو کر نہ بیٹھیں، اس جانب ہمیں توجہ دینی چاہیے، خاص طور سے اس لیے
کہ آج حالات بہت دیگرگوں ہو رہے ہیں حکومت کی طرف سے اور ملک کی اکثریت کی طرف سے. ہمارے مذہب، ہماری شناخت، ہماری خصوصیات، ہماری تہذیب سب کو ملیا میٹ کرنے کی بہت گہرائی کے ساتھ کوشش ہو رہی ہے. اس کی حفاظت ہمیں ہی کرنی پڑے گی. میں آپ کو یاد دلاؤں، اس ملک پر ایک وقت آیا تھا جب مغل حکومت کا خاتمہ ہوا اور انگریزوں نے مکمل طور پر ملک کے اوپر تسلط حاصل کر لیا. 1857 کی ناکام بغاوت کے بعد جب انگریزوں کا مکمل تسلط ہو گیا تو انگریزوں نے یہ فیصلہ کیا اور اعلان کر دیا کہ ہم یہاں ایسا نظام تعلیم نافذ کریں گے کہ اس کو پڑھنے والے اپنے جسم کے اعتبار سے، اپنے نام کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہوں گے، لیکن اپنے ذہن اور اپنے فکر کے اعتبار سے وہ عیسائی ہوں گے، انگلستانی ہوں گے. اس موقع پر علماء اسلام نے، اللہ کے نیک بندوں نے سر جوڑ کر کوشش کی اور مشورہ کیا کہ ایک طرف یہ طاقت ہے جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کی حکومت میں سورج نہیں ڈوبتا، بہت دور تک ان کی حکومت تھی، یورپ سے لے کر یہاں تک ان کے پیر پھیلے ہوئے تھے. ان کے پاس حکومت کی طاقت ہے، دولت کی ریل پیل ہے، پادریوں کی فوج ہے اور ظلم و ستم کا ہتھیار ان کے پاس موجود ہے، اور وہ اپنی تعلیم کے ذریعے بھی ذہن کو بدلنا چاہتے ہیں. اب ہمارے ایمان کا کیا ہوگا، ہماری دینی وراثت کا کیا ہوگا؟ تو سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ مدرسہ قائم کیا جائے اور پورے ملک کے اندر دینی مدارس کا جال پھیلا دیا جائے. چنانچہ 15 محرم الحرام سن 1283 ہجری کو دیوبند جیسے گمنام قصبے میں ایک چھوٹا سا مدرسہ عربیہ کے نام سے قائم کیا گیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ملک کے مختلف حصوں میں مدرسوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور پھر مدرسے پھیلتے چلے گئے. ہر مکتبہ فکر کے مدرسے بڑھے، صرف علماء دیوبندی کے نہیں، ہر مکتبہ فکر کے لوگوں نے مدرسوں کی فکر کی. علماء بریلی نے کوشش کی، اہل حدیث حضرات نے کوشش کی، سب کے مدرسے قائم ہوئے. اور اس لیے کہ زد صرف کسی ایک طبقے ایک جماعت کے اوپر نہیں آنی تھی، ایمان خطرے میں تھا تو سب کا تھا، زد سب کے اوپر پڑ رہی تھی. اپنے اپنے اداروں کے اندر انہوں نے تعلیم کا سلسلہ شروع کیا، اور 1.5 صدی گزر چکی ہے. ایسے حالات اندلس میں بھی آئے تھے، لیکن وہاں سے جب اسلامی حکومت کا خاتمہ ہوا تو اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کا اور اسلام کا بھی خاتمہ ہو گیا. اس ملک کے اندر جو حفاظت ہوئی ہے اور جو شناخت باقی رہی ہے اور ایمان باقی رہا اور دینی علوم باقی رہے، انہی مدارس اور انہی مکاتب، انہی بوریا نشین علماء کے ذریعے سے. آج پھر حالات کروٹ لے رہے ہیں اور اسی تاریخ کو دہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اس آواز کو آپ سدا بصہرا نہ بنا دیں اور علماء کی پرانی رٹ کے حوالے کر کے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نہ نکال دیں، بلکہ گہرائی سے اس کے بارے میں سوچیں کہ جو فکر حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنی اولاد کے بارے میں تھی، ہمیں بھی اپنی آئندہ نسل کے بارے میں فکر ہے کہ نہیں. جو حالات آج ہیں، کل کیا حالات ہوں گے کچھ کہا نہیں جا سکتا، اس سے بدتر حالات ہو سکتے ہیں. اس لیے جب سیلاب آتا ہے تو بند قائم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. سب سے بنیادی ضرورت یہ ہے کہ مدرسوں میں، درسگاہوں میں بچوں کو دین کی تعلیم دلائی جائے، قرآن پڑھایا جائے، دینیات پڑھائی جائیں، ان کے عقائد درست کیے جائیں، ان کے ایمان کو درست کیا جائے، ضروری مسائل سکھائے جائیں، اور گھر کے اندر ان کی تربیت کی جائے، ماحول بنایا جائے. اگر اس طرح ہم توجہ نہیں دیں گے، ہم تو اپنی عمر گزار کے چلے جائیں گے، لیکن ہمارے آگے آنے والی جو نسلیں ہیں ان کا کیا ہوگا کچھ کہا نہیں جا سکتا. اور خدا نہ خواستہ ہماری غفلت کی وجہ سے وہ بگڑے تو اس کے ذمہ دار ہم ہوں گے، ہم سے اس کا مواخذہ ہوگا کہ ان بچوں کو، ان نسلوں کو جو تمہارے حوالے کیا گیا تھا، تم نے ان کے سلسلے میں کیا حق ادا کیا. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، اولاد کا ماں باپ کے اوپر کیا حق ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جب کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہو تو اس کا حق یہ ہے کہ اس کا اسلامی نام رکھے، 7ویں دن اس کا عقیقہ کرے، وَيُحْسِنَ أَدَبَهُ وَعِلْمَهُ، اس کو اچھی تربیت دے، اچھا ادب سکھلائے، اچھا علم سکھلائے۔ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دے، 10 سال کا ہو جائے اس کا بستر علیحدہ کر دے، اور ایک روایت میں کہ 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو نماز نہ پڑھنے پر اس کو تنبیہ کرے، اور جب بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دے اور اس سے کہے ادبتک وعلمتک وزوجتک حبلک علی غاربک، میں نے تمہیں لکھایا، پڑھایا، تمہاری تربیت کی، تمہیں علم سکھایا، تمہاری شادی کر دی، اب تمہاری رسی تمہارے کاندھے کے اوپر۔ نکاح کی ذمہ داری سب سے آخر میں آ رہی ہے، اس سے پہلے کیا ہے؟ اچھا نام رکھو، دین کا علم سکھاؤ، اخلاق سکھاؤ، آداب سکھاؤ، مسلمان بن کر جینا سکھاؤ۔ 7 سال کے بچے کو نمازی بناؤ، اس سے بڑا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اس کو تنبیہ کرو تاکہ بالغ ہوتے ہوتے وہ نماز کا پختہ عادی بن چکا ہو۔ نماز کے اوپر خاص طور سے اس لیے ذکر کیا، اس کا زور دیا گیا کہ نماز کی خاصیت بیان کی گئی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائیوں سے، منکرات سے روک دیتی ہے۔ اور تجربہ یہی ہے کہ اگر کوئی شخص اہتمام کے ساتھ 5 وقتہ نماز کا پابند ہو تو بہت سی برائیاں اس سے خود بخود چھوٹ جاتی ہیں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے تذکرہ کیا کہ یا رسول اللہ فلاں شخص نماز بھی پڑھتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا الا ان صلاتہ ستنہاہ، اس کی نماز اس کو چوری سے روک دے گی۔ نماز کی خاصیت ہے، چنانچہ اس کی وہ عادت چھوٹ گئی۔ تو میرے بھائیوں، اپنی اولاد کی دینی تعلیم اور تربیت کے سلسلے میں ہمیں بیدار رہنا چاہیے۔ مدرسوں میں ان کو داخل کریں، تڑک بھڑک کو نہ دیکھیں، اور اگر آپ اسکول ہی میں پڑھانا چاہتے ہیں تو کم از کم جو مشن اسکول ہیں، عیسائیوں کے جو اسکول ہیں یا دوسرے مذہب والوں کے جو اسکول ہیں جہاں دینیات کا کوئی عنصر نہیں ہے، اس میں اپنے بچوں کو بھیج کر ان کے ایمان کو تباہ نہ کریں۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں سوریہ نمسکار سکھلایا جاتا ہے، اس میں ہاتھ جوڑنا سکھایا جاتا ہے، اس میں بندے ماترم کا گیت گوایا جاتا ہے اور رقص کرایا جاتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ان عادتوں کو وہاں سے سیکھتے ہیں، اور وہ جانتے بھی نہیں کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں ہمارے سارے ساتھی ہاتھ جوڑ کر سورج کی طرف نمسکار کرتے ہیں، یہ اسکول کا ایک عمل ہے، وہ بھی کر رہے ہیں۔ وہی نہیں جانتے کہ ہم موحد ہیں، ہمیں اللہ کے سامنے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے عبادت والا عمل نہیں کرنا ہے۔ ہم جو گیت گا رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے مشن اسکولوں میں اور دوسرے جو عصری ادارے ہیں جن کے منتظمین غیر مسلم ہیں، وہاں تو اپنے بچوں کو ہرگز داخل نہ کریں، اور اپنے مسلمانوں کے قائم کیے ہوئے اسکولوں میں اگر آپ پڑھاتے ہیں تو وہاں بھی اس کا آپ کو دیکھنا ہوگا، آپ کو خیال کرنا ہوگا کہ وہاں دینی تعلیم کا کیا حصہ ہے، ہمارا بچہ کتنی دینی تعلیم حاصل کرتا ہے، اس کا قرآن ختم ہونے کی گارنٹی ہے یا نہیں، اردو زبان سیکھ لیتا ہے یا نہیں، اور عقیدے کے سلسلے کی، ایمان کے سلسلے کی کیا باتیں اس کو سکھلائی جاتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمارے ان منتظمین کی بھی ذمہ داری ہے کہ جو تعلیم کے نام پر ادارے قائم کرتے ہیں، مسلم ادارے، ان کو چاہیے کہ اپنے نصاب تعلیم کا ایسا سسٹم بنائیں کہ بچہ درجہ 5 تک پہنچتے پہنچتے کم سے کم اتنی دینی تعلیم حاصل کر لے جتنی پرائمری مدرسوں کے اندر ابتدائی درجات میں قرآن پاک، ناظرہ خوانی، اردو زبان اور تعلیم اسلام اور دینی تعلیم کے رسالہ وغیرہ کے اندر معلومات دی جاتی ہیں، کیونکہ نصاب جتنا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا ہی بستے کا بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے اور دینیات کے عنصر اس میں سے نکلتا چلا جاتا ہے۔ بہت سے حضرات عصری اسکولوں میں بچوں کو پڑھاتے ہیں اور اس کے ساتھ گھر پہ چھوٹا موٹا ٹیوشن کا انتظام کر دیتے ہیں، یہ بڑی حق تلفی ہے۔ آپ ساری توجہ تو دے رہے ہیں اسکول کی تعلیم کے اوپر، اور بچے کے ذہن میں اس کی اہمیت بیٹھائی جا رہی ہے، اس کا نظام ایسا بنایا جا رہا ہے کہ ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرا اصل کام یہی ہے۔ اس کے بعد کسی حافظ صاحب کو بیٹھا کر
گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ آپ نے ان کو قرآن پڑھا دیا، کچھ دینیات کی تعلیم دے دی اور خود بے فکر ہو گئے، جھانک کر نہیں دیکھتے کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے اور کیا کر رہا ہے، کہاں تک اس کی تعلیم پہنچی، اس سے اس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر خود ماں باپ متفکر ہوں، ان کی تعلیم کا جائزہ لیتے رہیں کہ انہوں نے کتنا قرآن پڑھ لیا، کتنی دعائیں سیکھ لی، کتنی دینیات پڑھ لی، اور اس کے ساتھ ماسٹر صاحب یا حافظ صاحب بھی پڑھا رہے ہیں اور اسکول میں بھی پڑھ رہا ہے، تو کسی حد تک تلافی ہو سکتی ہے۔ یہ تو ہمارے اس کانفرنس کا جو پہلا حصہ ہے دینی تعلیم بیداری، اس سے متعلق کچھ بات عرض کی گئی، اور جہاں تک اصلاح معاشرہ کا تعلق ہے، اس سلسلے میں آپ کے سامنے باتیں آتی رہتی ہیں۔ معاشرے کے اندر جو ہمارے خرابیاں پھیلی ہوئی ہیں، بے نمازی پن اور بے حیائی کا شیوع، اور جس کا سب سے بڑا سبب اس زمانے میں یہ ملٹی میڈیا موبائل ہے۔ اس میں ہماری نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے۔ ابھی آج میں نے مولانا فاروق لوہاروی کا ایک بیان میسج کی شکل میں پڑھا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیس بک کا ایک کیا کہتے ہیں اس کو بھیجنے کو، کیا میسج بھیجنے کو، پتہ نہیں کہ اس کی اصطلاح کیا ہے، ایک مرتبہ اگر کوئی فیس بک کو کھولے گا اور اس کو استعمال کرے گا تو کمپنی کے اکاؤنٹ میں $2.5 جائے گا۔ اور یہ فیس بک وہ کمپنی ہے کہ جس نے اپنے اکاؤنٹ اپنے اس میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی گندی تصویر شائع کر رکھی ہے، اور جو فیس بک کھولتا ہے وہ اس کو ہر مرتبہ $2.5 کی گویا اس کی دولت کے اندر اضافہ کر رہا ہے۔ مسلمان ہو کر اور اس کمپنی کو فائدہ پہنچائے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت اور آپ کی توہین کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ اخلاقی اعتبار سے ان میسجوں کے ذریعے سے ہمارے گھروں میں، ہماری بچیوں میں، ہمارے نوجوانوں میں جو گندگیاں آ رہی ہیں، آپس کے روابط اور پیغامات کا تبادلہ، پھر اس کے نتیجے میں غلط حرکتیں، ان کے اوپر ماں باپ کو نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ نے جو عمر عطا فرمائی ہے، اس کے ایک ایک لمحے کا حساب لیا جائے گا، اور خاص طور سے ہمارے نوجوان سن لیں۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن 5، قیامت کے دن کسی انسان کا قدم میدان محشر سے اس وقت تک ٹل نہیں سکے گا جب تک کہ 5 باتوں کو سوال نہ کر لیا جائے۔ عن عمرہ فیما افنا، عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا کس چیز میں گزاری، وعن شبابہ فیما ابلا، جوانی کے بارے میں خاص طور سے سوال ہوگا کہ جوانی کس چیز میں گزاری، وعن مالہ من این اکتسبہ فیما انفقہ، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور آخری سوال جو ہوگا ماذا عمل فیما علم، جو دین کی معلومات حاصل ہوئی تھیں ان پر کتنا عمل کیا، چاہے کتابوں میں پڑھ کر، چاہے واعظ و نصیحت کے ذریعے، چاہے کسی کے مجلس میں شرکت کر کے دین کی جو بات معلوم ہوئی اس پر کتنا عمل کیا۔ اس میں دوسرا سوال خاص طور سے جوانی کے بارے میں ہے کہ جوانی تم نے کس چیز میں گزاری، جبکہ پوری عمر کے بارے میں سوال ہو چکا، پھر جوانی کے بارے میں الگ سوال اس لیے ہوگا کہ یہ زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، سب سے قیمتی دولت ہے، اگر اس کو صحیح رخ پر استعمال کر لیا تو آدمی کامیاب ہے، اور خدا نخواستہ اگر جوانی کو گنوا دیا تو بہت بڑا خسارہ ہے۔ اس لیے میرے نوجوان بھائیوں، اپنے خواہشات کے اوپر، اپنے شوق کے اوپر لگام لگاؤ، اپنے وقت کو ضائع مت کرو، برباد مت کرو۔ آج یہ شوق یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ مسجد کے اندر بھی بیٹھے ہیں، اگر نماز کے اندر 5 منٹ باقی ہے موبائل نکال کر میسج چیک کرنا شروع کر دیا۔ درسگاہوں میں بچے بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں، استاد اپنا بیان کر رہا ہے، بول رہا ہے، یہاں میسج دیکھا جا رہا ہے، موبائل ہاتھ کے اندر ہے۔ میرے بھائیوں، سرپرستوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو آزاد نہ چھوڑیں، اور ہمارے نوجوان بھی اپنے اخلاق کو اور اپنی صحت کو اور اپنے اوقات کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے اپنے اس غلط شوق سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جو چیز جس مقصد کی ہے
سادہ فون سے بھی کام چل سکتا ہے، بقدر ضرورت استعمال کریں لیکن اوقات کو ضائع نہ کریں۔ اگر ان راستوں پر بندش قائم کر دی گئی جو بے حیائی لانے والی ہیں تو فرداً ایک ایک چیز کی اصلاح کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس وقت آپ کو میری آواز سے محسوس ہو رہا ہوگا کہ میں اپنی طاقت سے زیادہ بول رہا ہوں، حالانکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ سفر نہ کروں، لیکن 31 مارچ سے آج 10 تاریخ تک کوئی دن ایسا خالی نہیں گزرا جس میں کچھ دیر کہیں نہ کہیں بات کرنے کی ضرورت نہ پڑی ہو، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا 17 اپریل تک، اور اس کے بعد پھر 18 اور 22 کو۔ اس لیے میرے گلے کا کباڑا ہو چکا ہے اور ذرا سی آواز بڑھتی ہے کھانسی شروع ہو جاتی ہے، اس لیے مولانا عمار یاسر صاحب کے اس حکم کی میں تکمیل نہیں کر سکتا کہ آپ کے ذوق کی سیرابی کر سکوں۔ اپنے عذر کی بنا پر میں اپنی گفتگو یہیں ختم کرتا ہوں، بس اس خوشی کے ساتھ کہ تھوڑی سی میری بھی شرکت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔